کینیڈا کی پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کرنے کا شاندار موقع۔ جی ہاں، نہ صرف ویزا اپنے لیے بلکہ اپنی فیملی ممبرز کے لیے بھی۔ کینیڈین امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے RCIP رورل اینڈ کمیونٹی امیگریشن پائلٹ پروگرام کا اعلان کیا تھا اسی سال 2025 میں، جس کے مطابق یہ پروگرام 5 سال کے لیے چلے گا۔ اوورال 14 کمیونٹیز ہیں جہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس اپلائی کی جا سکتی ہے۔ چونکہ یہ امپلائر ڈریون اسٹریم پروگرام ہے، اس لیے کسی بھی امپلائر کے پاس سے انہی کمیونٹیز میں سے جاب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو ہی ان 14 کمیونٹیز کا اعلان ہوا، بہت سی کمیونٹیز نے اپنے پاس سے ڈیزگنیٹڈ آکوپیشنل سیکٹرز یا پھر ڈیزگنیٹڈ امپلائرز کا اعلان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے بات کی جائے کلیئرز ہوم کمیونٹی کی، تو اس نے ریسنٹلی اعلان کیا ہے اپنے آکوپیشنل سیکٹرز جن کے لیے اسے ضرورت ہے بڑی تعداد میں فارن ورکرز کی۔ ان آکوپیشنل سیکٹرز میں شامل ہیں ہیلتھ کیئر، مینوفیکچرنگ اینڈ یوٹیلیٹیز، لا اینڈ ایجوکیشن، ایگریکلچر، اس کے علاوہ سیلز اینڈ سروسز۔ دوسرے نمبر پر بات کی جائے ٹمنز کمیونٹی کی، تو یہاں پہ انہوں نے بھی اپنے پرائورٹی سیکٹرز کا اعلان کر دیا ہے جو کہ بڑی تعداد میں آپ لوگ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ نارتھ اوکینیگن شوسویپ، یہ بھی ایک اور کمیونٹی ہے کینیڈا کی، اس نے بھی اپنے پرائورٹی سیکٹرز کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ تھنڈر بے نے بھی اپنی آکوپیشنز کا اعلان کیا، اور اس کے علاوہ سوس سینٹ میری اور برینڈن نے بھی پرائورٹی سیکٹرز کا اعلان کیا ہے۔ فرینڈس، اوور آل بات کی جائے اس تمام پروسیس کی، تو جو 14 کمیونٹیز ہیں جن میں سے کچھ نے اعلان کیا ہے، باقی آنے والے دنوں میں اپنے پرائورٹی سیکٹرز یا پھر ڈیزگنیٹڈ امپلائرز کا اعلان مزید کریں گی۔ ان پروگرامز میں اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہو ان کمیونٹیز کی ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ جا کے ڈیزگنیٹڈ امپلائرز کے پاس، تو آپ لوگ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ آپشنل ورک پرمٹ بھی اویلیبل ہے 2 سال کا، جب تک آپ کی PR فائنلائز نہیں ہو جاتی۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس میں شامل ہیں ورک ایکسپیرینس، جس میں تمام کمیونٹیز کے لیے منیمم 1 سال کا ورک ایکسپیرینس لازمی ہے جو کہ آپ کی آکوپیشن سے ریلیٹڈ ہو پچھلے 3 سالوں کے درمیان۔ اس کے علاوہ جاب آفر حاصل کرنا ڈیزگنیٹڈ امپلائر سے ضروری ہے، اس کے بغیر PR اپلائی نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ کمیونٹی اس بہاف پہ آپ کو نومینیٹ کرے گی PR پروگرام کے لیے۔ لینگویج ایبلٹی کی بات کی جائے تو ڈفرینٹ لینگویج ایبلٹی سکورز ہیں، جیسا کہ TEER لیول کے مطابق بات کی جائے تو اس کے اکارڈنگ ٹیئر 4 اور 5 کے لیے CLB لیول 4، ٹیئر 2 اور 3 کے لیے CLB لیول 5، اور ٹیئر 0 اور 1 لیول کی جابز کے لیے CLB لیول 6۔ فار ایگزامپل CLB لیول 6 سے مراد ہوتا ہے 6.0 IELTS اسکور۔ فنڈز کی بات کی جائے تو آپ کے پاس انیشلی فنڈز بھی اویلیبل ہونا ضروری ہے، جیسا کہ اگر ایک فیملی ممبر اپلائی کر رہا ہے اس پرماننٹ ریزیڈنس پروگرام کے لیے تو ان کے بینک اکاؤنٹ میں منیمم $7,963 کینیڈین ڈالر ہونا ضروری ہے۔ یہ اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ہی رہتی ہے اور آپ نے یہ اماؤنٹ کسی کو پے نہیں کرنی ہوتی۔ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی بات کی جائے، ویسے تو ہر کمیونٹی یا ڈیزگنیٹڈ امپلائر آپ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ اسے کس لیول پہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹیشن آپ سے چاہیے، لیکن موسٹلی جو اوورال RCIP پائلٹ پروگرام کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں وہ کینیڈین سیکنڈری اسکول، ہائی اسکول کوالیفیکیشن یا ڈپلوما کے برابر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کمیونٹی کی ریکمنڈیشن ہونا ضروری ہے، چونکہ آپ لوگ انہی 14 کمیونٹیز میں سے کسی کے پاس بھی ڈیزگنیٹڈ امپلائر کے پاس جاب اپلائی کرتے ہیں تو تبھی آپ کو کمیونٹی ریکمنڈ کرے گی آگے PR پروگرام کے لیے۔ ایک دفعہ آپ لوگ جاب حاصل کر لیں ان RCIP نومینیٹڈ کسی بھی کمیونٹیز کے پاس سے، اور سیکنڈلی آپ کو ان میں سے کوئی بھی کمیونٹی جب نومینیٹ کر دیتی ہے PR کے لیے، تو آپ لوگوں کا باقی PR کا سفر نارمل PR اپلیکیشن جو کہ IRCC کے پورٹل پہ جا کے اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کے مطابق سٹارٹ ہوتا ہے۔ پرماننٹ ریزیڈنس کی اپلیکیشن فی سٹارٹ ہوتی ہے جنرلی $1,525 کینیڈین ڈالر سے۔ میں آپ کو نیچے کامنٹ باکس میں لنک دے دوں گا کچھ کمیونٹیز کا جو کہ آلریڈی اپنا پروگرام سٹارٹ کر چکی ہیں RCIP PR پروگرام کے لیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔